السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ہر خبر آپ لوگوں تک پیش کی جائے۔ بہرحال دیش سے ہی جڑی لیکن جو کارروائیاں کر رہی ہے دیش کے باہر کی کنٹریاں، خاص کر GCC، جو ان کی اوقات ان کو دکھا رہے ہیں، جو ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا رہی ہے۔ اب جس طریقے سے چاہے کویت ہو، چاہے قطر ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے بحرین ہو، جو ان کے اوپر اقدامات کر رہے ہیں، جو کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ بات خوشی ہے، بات فخر ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ابھی تک بولتے تھے منہ سے، کرتے بہت کم تھے۔ ابھی کام کیا جا رہا ہے، ابھی ورک کیا جا رہا ہے، اور ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ پہلے سے ہی اگرچہ ہوتے رہتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ آج جس طریقے سے فرانس، برازیل، اسرائیل اور سویڈن کو جس طریقے سے گھیرا جا رہا ہے، اور صرف GCC نہیں، OIC نہیں، بلکہ UNCC سے بھی یہ کام کروائے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر اب آ چکا ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، رشیا پڑ چکا ہے، چائنا پڑ چکا ہے، ایران پڑ چکا ہے۔ انہوں نے بہت بڑی غلطی یہ کی تھی، جو اسرائیل کے آدمی کو یہ لوگ بتائے تھے عراقی، لیکن ہم سمجھ رہے تھے سویڈن کا، لیکن ثابت ہو چکا ہے پوری طریقے سے وہ ایک اسرائیل کا آدمی نکلا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ بہت پھیلے ہوئے ہیں، جس کے 3 جنوں کے تو نام اس نے بتا چکا ہے، اور وہ لوگوں کے فوٹوز وغیرہ بتا چکا ہے، جو کہ اس کے لیے سوائے بتانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں تھا، کیونکہ جب ترکی دینا چالو کرتا، جب بھرنا چالو کرتا، تو جو ہے سو وہاں پہ پتھر بھی بولنے لگتا۔ ترکی کے بارے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ترکی کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سنے ہوئے ہیں، اور یہ کام بالکل صحیح ہوا کہ ترکی کے ہاتھ کو لگاؤ بندہ۔ اگرچہ GCC، اگرچہ کویت یا سعودیہ یا قطر کے ہاتھ کو بھی لگتا تو یہ لوگ اتنی سختی سے اس کو نہیں خبلا پاتے۔ جس طریقے سے ترکی نے جو کام کیا، بہت شاندار کام کیا، اور دوسرا اور ایک اپنے آپ کو سرنڈر کر چکا ہے، اپنے آپ کو سعودی حکومت کے حوالے کر چکا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے اب بچنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے فوٹوز سارے سسٹموں پہ آ چکے تھے، اور اس کے پاسپورٹ کا سارا بتا چکا تھا یہ اسرائیل کے اس بندے نے، اور وہ بھی اسرائیلی، اور ایک تیسرا جو ابھی تک ملا نہیں وہ بھی اسرائیلی ہے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کہ جس طریقے سے ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی ہے، ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا رہی ہے، اور ان کو صحیح طریقے سے پیلا جا رہا ہے۔ اب ان کو اس طریقے سے نچوڑا جا رہا ہے، جس طریقے سے جو کپڑا دھوتے ہیں تو اس کے بعد کپڑے کو نچڑتے ہیں، ان کو ویسا نچوڑا جا رہا ہے۔ اس کا بچاؤ کرنے کی بڑی کوشش کی تھی، بڑی کوشش جو مکے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ جس طریقے سے اسرائیل نے امریکہ کو شامل کیا تھا، امریکہ کی سپورٹ سے کسی طریقے سے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، جو کہ نہیں نکال سکا۔
یہ اس لیے بچانے کی کوشش کی تھی کیونکہ یہ طوطا بولے ویسا سب بول دیتا. ترکی کی جب مار پڑنا چالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بولنا مجبوراً بولنا پڑتا ہے. تو اسی لیے اس نے یہ کوشش جب ترکی کے ہینڈ اوور کرے یہ لوگ، جب ترکی اریسٹ کر کے جب لے کے آ رہا تھا اپنے ملک، تو امریکہ سے یہ لوگ دوہار لگائے تھے، امریکہ سے بڑی منتیں کی تھی کہ کسی طریقے سے معاملے کو ختم کروا دو اور اس بندے کو چھڑوا دو اور اس سے کچھ بولنے مت لگاؤ. اگرچہ یہ چھٹ جائے گا تو یہ چیز نہیں بولے گا، لیکن امریکہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے. اور یہ کام جس طریقے سے ترکی کے ہاتھ میں آیا یہ بہت اچھی بات ہو گئی، کیونکہ ہو سکتا یہ کویت کو سمجھا منا کے امریکہ کس سے ابھی ایسا واسطہ دے کر یہ چیز کو دبانے کی بھی کوشش کرتا تھا. ترکی کو کیا بول کے دبا سکتے ہیں؟ ترکی کے سامنے ٹھہرنا مشکل ہے، بات تو کرنا دور کی بات ہے. بات تو کرنا دور کی بات ہے، ٹھہر نہیں سکتے اس کے سامنے، اتنا سخت ملک ہے وہ. اور وہاں کے معلوم ہے رجب طیب اردگان بولے تو یہاں تک آتے، کیونکہ ایک اصول پسند دیانتدار آدمی ہے، ایک دلیر آدمی ہے، ایک بہادر آدمی ہے، ایک ایماندار آدمی ہے جو اس غلط کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکل چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. سامنے تو یہ 3-4 آئے ہیں، لیکن ایسی کئی چہرے ہیں اور جو ہر جگہ ہر کنٹری کے اندر جا چکے ہیں، پھیل چکے ہیں. اب لیکن یہ غلطی نہیں کریں گے یہ لوگ، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہیں پہ بھی کچھ ہو جائے تو سیدھا اسرائیل ذمہ دار رہتا، کیونکہ تقریباً یہ 3 آدمی تو اسرائیل کے ایسا معلوم ہو گیا. ہاں، پہلا جو بندہ تھا وہ سویڈن کے تھا، پہلے جو اپنے آپ جو پکڑے گیا، پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، فرسٹ ٹائم کی، جو آج سے 1-2 مہینے پہلے جو ہوا اس کی بات کر رہا ہوں، وہ سویڈن کا ہی تھا. اس کے بعد اسرائیل کا. اب یہ تیسرا جو پکڑے گیا وہ بھی اسرائیل کا. پکڑے نہیں گیا، یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا سعودیہ میں، جدہ میں یہ اپنے آپ کو حوالے کر دیا پولیس کے. تو یہ آپ لوگ کو جاننا، یہ آپ لوگ سننا بہت ضروری تھا. اور یہ لوگوں کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، یہ سارے چیز گپت رکھے گئے ہیں. یہ بتا دیا ہے اس نے، لیکن ترکی حکومت ابھی بتا نہیں رہی. تو بہرحال کیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.